أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ انسان کو بنیادی طور پہ خود مختار بنایا گیا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے، جیسے چاہے یہ زندگی گزار سکتا ہے۔ بالخصوص اس کو دو راستے بتائے گئے ہیں، اچھائی کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ۔ اگر چاہے تو راہ ہدایت استعمال کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اللہ والوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے، معاشرے کا اچھا انسان بن سکتا ہے، اور اس کے سامنے غلط راستہ بھی بتا دیا گیا اور رکھ دیا گیا۔ اگر اچھے راستے کے قابل نہیں ہے، اچھی راہ پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ اچھی راہ پہ چل نہیں سکتا، اور بری سوسائٹی برے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرا راستہ بھی بتایا ہے، لیکن انسانوں کے ہاں اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اچھا انسان وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کو فالو کرتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم تکبر کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کریں گے۔ آج انسانوں کی مختلف طبقات میں تقسیم ہو چکی ہے، کچھ دینی حلقے کے ساتھ رہنے والے اور کچھ جماعتی تقسیم میں منقسم ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ پھر خاندانوں میں تقسیم کی، کچھ کو ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے تقسیم بنائی صرف اور صرف تعارف کے لیے۔ کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے گندمی رنگ والے کے اوپر فخر کرنے کا گھمنڈ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اور صرف ایک دوسرے کا تعارف کروانے اور ایک کو دوسرے کی پہچان کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے آج ہم تکبر کے طوفان میں اڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو تکبر کے دل میں پھنسے ہوئے آج خاندانوں کے خاندان نظر آتے ہیں۔ ایک خاندان دوسرے کو نیچا سمجھتا ہے اور دوسرا خاندان پہلے کو نیچا دکھانے میں مگن ہے۔ یہ آج ہمارے انسانوں کی کیفیت ہے، جبکہ انسان سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی زیادہ معزز ہے، اللہ کو اگر کوئی زیادہ پسندیدہ انسان ہے، تو اس کی نشانی یہ بتائی جو تقوی میں اللہ کے خوف میں سب سے آگے ہوگا، اللہ کے ہاں بھی وہی پیارا ہے۔ جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تکبر کیا چیز ہے اور انسان میں تکبر پیدا کیوں ہوتا ہے، اور
ہمارے ہاں کیا کیا اقسام اور صورتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح تکبر کے کیا کیا خطرناک نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر تکبر کے آخرت میں کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ یہ چند چیزیں انشاءاللہ آپ احباب نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی چیزیں سمجھ کر ان کو اپنانے اور بری چیزوں کو سمجھ کر ان کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پرستی، اپنے مقابلے میں کسی کو معمولی سمجھنا، چاہے وہ دولت میں ہو، عزت میں ہو، شہرت میں ہو، مال میں ہو، کوالیفیکیشن میں ہو، یا عہدے اور سٹیٹس میں ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے بندہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس چیز سے اللہ رب العالمین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح تکبر کا شرعی جو مفہوم اور مطلوب یا معنی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، لوگوں کو معمولی سمجھنا، ہلکا سمجھنا، حق بات کو ٹھکرا دینا، خود نفسی اور خود پسندی، ان چیزوں کو اپنے اندر بٹھا لینا، یہ سارا تکبر کا ہی ایک پھیلایا ہوا ملبہ ہے۔ تو تکبر کا مطلب ہے حق بات کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی کو اپنی عادت بنا لینا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے، جس کو شریعت اسلامیہ نے بالکل بھی اپنے ماننے والوں کے لیے پسند نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تکبر انسانوں میں پیدا کیوں ہوتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے تکبر پیدا ہونے کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور تکبر کے اس معاملے کو اللہ نے بھی منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیوں؟ آپ زمین کو پھاڑ ہی نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور آپ پہاڑوں کی مسافت کو طے ہی نہیں کر سکتے، پہاڑوں کی لمبائی کتنی ہے آپ اس کو طے ہی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اکڑ اکڑ کے چارہ جیسے زمین کو پھاڑ لے گا، حالانکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ سکے، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو بندہ یہ طے کر سکے، پھر کس چیز کا یہ تکبر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جو کہ شعب الایمان میں 7817 نمبر پہ موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل يتعاظم في نفسه واختال في مشيه الا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس بندے کے ساتھ اس حالت میں ملاقات ہوگی، یہ اللہ کو جا کے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر سخت غصے کی حالت میں ہوں گے۔ زمین میں اکڑ اکڑ کے چلتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے، اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس کے اوپر سخت غصے کی حالت میں ہوں گے۔ تو دوسری چیز کسی کو حقیر جاننے اور اپنے آپ کے اندر تکبر میں آ جانے کی وہ عوامی پذیرائی ہے،
اس بندے کا لوگوں کے ساتھ بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ چھوٹوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے بڑے افراد ہیں، اس کے بڑے سبسکرائبر ہیں، اس کے بڑے فالورز ہیں، اس کے بڑے لوگ چاہنے والے ہیں، یا اس کا چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اب اس کی عوامی پذیرائی ہے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہے، کسی کو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تکبر پیدا ہونے کی یہ دوسری بڑی علامت ہے جس وجہ سے تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں جو کہ صحیح مسلم میں 3001 نمبر پہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ فی المدحة فقال لقد اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل۔ ایک بندے کے سامنے نبی پاک علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ دوسرے بندے کی تعریف کیے جا رہا ہے، اس کی خوشامد کر رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے۔ وہ بندہ خوشامد پسند ہے، یہ اس کی خوشامد کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو جو خوشامد کر رہا تھا، اس کی جھوٹی تعریفیں کیے جا رہا تھا، اس کی خواہ مخواہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کی تعریف کی ہے جو کہ اس کے اندر خوبی ہے نہیں ہے، یا اس کے اندر خوبی ہے بھی تو اس کی خوشامد کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشامد پسند ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خوشامدی ہوتے ہیں، خواہ مخواہ اگلے کے پل باندھی جانا اور اس کی تعریفیں کرتے چلے جانا، اس میں اس کو آسمانوں پہ چڑھائے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی بندے کے اندر تکبر کو لانے والی دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر عوامی پذیرائی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر والی لعنت سے بچا کے رکھے۔ اور تیسری چیز تکبر کو پیدا کر دینے والی وہ کسی بھی انسان کا ظاہری حسن ہے، خوبصورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر اللہ نے حسن کو پیدا کیا ہے، یہ اپنے حسن کی وجہ سے مرد ہو یا عورت ہو، یہ اپنے حسن کے سامنے دوسرے کو بالکل معمولی سمجھتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حسن ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آج جوانی ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، کل بڑھاپا آئے گا، اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ حسن بھی اس کی اپنی ذاتی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک صلاحیت اور خوبی ہے۔ اس کے اندر حسن ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اپنے حسن کی وجہ سے دوسروں کو بالکل حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبر کو پیدا کر دینے والی تیسری علامت ہے جو انسانوں میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون جو تھا، قارون بادشاہ تھا، خوبصورت بھی تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، حسن بھی تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارا کچھ میں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جمع کیا ہے، میری اپنی محنت ہے، میری اپنے خون پسینے کی کمائی ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اور اللہ نے آج اونچا سٹیٹس دیا ہے، اونچا مقام دیا ہے، جو اللہ تختوں پہ بٹھا سکتا ہے وہ اللہ تختوں سے گرا بھی سکتا ہے۔ اس لیے حسن جو اللہ دے سکتا ہے وہ حسن اللہ لے بھی سکتا ہے۔ تو تکبر پیدا کر دینے والی یہ تیسری نشانی اور تیسری بیماری ہمارے اندر ہے، ہم اپنے حسن پہ ناز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بیماری جو حسن جو تکبر کو پیدا کر دینے والی ہے، اور چوتھی چیز جو انسان کے اندر تکبر کو پیدا کر دینے والی ہے وہ ہے انسان کے پاس مال اور اولاد کی فراوانی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جس کو اللہ نے وافر مال دے دیا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ بیٹے ہیں، وہ اپنی سوسائٹی کے ماڑے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا،
انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ مسجد میں آ کے بدمعاشی شروع کر دیتا ہے، وہ تھانوں میں کچہریوں میں جا کے بدمعاشی شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر اس کے اندر کیوں آیا؟ اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، اس کے پاس اس کی ٹیم ہے، اس کے نوجوان بیٹے ہیں، اس کا خاندان ہے، اس لیے وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں اس چیز سے بھی یہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں معاشرے کو انسان سمجھنے سے نیچے جا گراتا ہے، یاد رکھنا یہی مال، یہی اولاد کل تمہارا بھی گلا دبا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح بھی بیماری سے پھنسنے سے محفوظ فرمائے۔ تو چوتھی چیز انسان کو تکبر میں لا کر پھینکنے والی وہ انسان کی اولاد اور اس کا مال ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز جو انسان کے اندر تکبر کو پیدا کرنے والی ہے وہ انسان کے اندر کوئی بھی ہنر ہے، انسان کے اندر کوئی بھی مہارت ہے۔ میں خطیب آدمی ہوں، میں کہوں میں مفتی آدمی ہوں، میں بڑا عالم دین ہوں، میں بڑا بول لیتا ہوں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، آپ کہیں میں بڑا ایک عہدے والا ہوں، میرے پاس بڑا اونچا سٹیٹس ہے، میں نے تعلیم حاصل کر کے یہ ایک کمانڈر بن گیا ہوں، یا میں سٹیٹس پہ آ کے کرنل میجر بن گیا ہوں، یا میرا ایک اچھا بزنس ہے، میں پیسے کما لیتا ہوں، یا میں بڑے اونچے سٹیٹس والا ہوں۔ ہاں، یہ چیز بھی انسان کے اندر تکبر کو پیدا کر دینے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو انسان کے اندر تکبر کو پیدا کر دینے والی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہیں، ان کو لے کر ہم گھمنڈ میں نہ آئیں، فخر نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہمارے پاس ہے، کل اس جگہ پہ، اس سٹیٹس پہ، اس کرسی پہ کوئی اور بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، یہ تو 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں جن چیزوں سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب چند چیزیں ہم عرض کر دیتے ہیں تکبر کی جو مختلف صورتیں ہیں، تکبر کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی چیز یاد رکھیے کہ عموماً تکبر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، تکبر کی بڑی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا، جس طرح کہ قارون تھا، حامان تھا، فرعون تھا، اور بھی بڑے بڑے بدماش آئے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، اور اللہ نے بھی کس طرح ان کو ذلیل و رسوا کر کے کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور تکبر کی دوسری جو قسم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے آپ کو سمجھنا، نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آنا۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر کے خاکے پاک کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے اتنا اونچا ان کو مقام دی، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات میں کون ہے جو آدھی رحمت آدھی کائنات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے؟ تو ہمارے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو تکبر کی تیسری قسم ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عام انسانوں کے مقابلے میں۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرنا، حسب و نسب میں تکبر کرنا، مال و زر کی وجہ سے تکبر کرنا، کثرت اولاد کی وجہ سے تکبر کرنا، ظاہری حسن و جمال کی بدولت فخر کرنا، اور قوت و طاقت کی آڑ میں فخر کرنا، تکبر کرنا، اسی طرح زیادہ علم کی وجہ سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اور اسی طرح اور بھی کسی بھی ظاہری اچھی خوبی کی بدولت تکبر کرنا، یہ ساری تیسری کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ فرمائے۔ تکبر کی اگر صورتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں، سب سے پہلی تکبر کی صورت یہ ہے، تکبر کی سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا۔
وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. میرے مد مقابل ماڑا ہے، وہ صحیح بات کر رہا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، وہ حق پر ہے، لیکن میں بڑا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس عہدہ اور سٹیٹس ہے، میں نہیں مان رہا ہوں. یہ تکبر کی ایک پہلی شکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح مسلم میں 91 نمبر پہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا، یہ تکبر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ڈیفینیشن بیان کر دی. اور اسی طرح اللہ کے قرآن میں ہے، سورہ لقمان کی 7 نمبر آیت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بہت سارے تکبر کرنے والے ایسے تھے، بہت سارے تکبر کرنے والے ایسے گزرے ہیں جن کے سامنے ہماری آیات پڑھی گئیں لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے آیتوں کو ٹھکرا دیا ہے. تکبر کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر ہے تو حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو نہیں مانتا. تو یہ تکبر پہلی صورت ہے حق کو ٹھکرا دینے والوں کی. اور اسی طرح تکبر کی دوسری صورت یہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی دوسری بڑی نشانی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سنایا ہوں، آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے حق بات کو ٹھکرا دینا، چھوڑ دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا. تو لوگوں کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر کی دوسری بڑی شکل ہے. اسی طرح تکبر کی تیسری بڑی شکل وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنا. کپڑیاں نو مایا لگا تے وٹ بھی نہیں پہن دینا، پگ نو وٹ نہیں پہن دینا، یہ تکبر کی تیسری بڑی شکل ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، او اپنے لوگوں کے لیے اپنے رخ کو پھیر نہ لیا کرو. جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ اکھاں ہی پھیر گئیاں نے، آج 4 ٹکے آگے تے اکھاں ہی پھیر گئیاں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں اپنے رخ کو لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے، اپنے محلے والوں سے پھیر نہ لو. اور فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ، فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو. فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ اکڑنے والے سے اور اکڑ اکڑ کر چلنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنا یہ بھی تکبر کی تیسری بڑی شکل ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ایک حدیث میں جو کہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 5799 نمبر پر موجود ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ، ایک آدمی جا رہا تھا، بڑا خوبصورت حلہ اس نے پہنا ہوا ہے، حلہ پہن کے جا رہا تھا، تو جبہ نفس ہو، اندر ہی اندر سے بڑا تکبر میں وہ جا رہا تھا. اور فرمایا مرجل جمتہ، مانگ نکالی ہوئی ہے، بال اس نے سیٹ کیے ہوئے جا رہا ہے تکبر کی حالت میں. فرمایا اذ خسف اللہ بہ، اپنے گھمنڈ میں جا رہا تھا، بال اس نے بنائے ہوئے جا رہا ہے، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. اللہ کو اس کا چلنا اتنا ناپسند ہوا، اتنا برا لگا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا کے رکھ دیا. اور اسی پر بس نہیں، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہی نہیں کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا ہے، فرمایا کہ اس کو قیامت تک زمین میں دھنسایا چلا جاتا رہے گا. یہ تکبر ہے میرے بھائیو. اکڑ کے ساتھ چلنا اور تکبر کے ساتھ چلنا اللہ کو بالکل ناپسند ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح چوتھی بڑی شکل تکبر کرنے والوں کی جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے چلنا.
ہماری شلوار، ہماری پینٹ، پتلون، چادر، پجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو سنیں، چوتھی بڑی شکل تکبر کرنے والوں کی اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا وہ یہ کہ ان کے چلتے وقت شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، 3665 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گے، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب یہ حدیث مبارکہ سنی نا تو اللہ کے نبی کو عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنا کپڑا، اپنی چادر جو ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک کپڑا لٹک جاتا ہے، کوشش کے باوجود بھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ پوری کوشش کرتے ہو اپنے شلوار ٹخنا اوپر رکھنے کی، لیکن جسامت بعض اوقات کسی کی موٹی ہوتی ہے، شلوار اس کا تہبند سنبھال نہیں سکتا، اس وجہ سے اگر نیچے لٹک جائے تو یہ تو مستثنا ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی طرف قیامت والے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو کہ صحیح بخاری میں 5790 نمبر پہ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بینا رجل یجر ادارہ اذا خسف به فهو يتجلل في الارض الى يوم القیامہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور آدمی کے بارے میں بیان کیا کہ وہ شخص جا رہا تھا، زمین پہ چل رہا تھا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، وہ جا رہا تھا اس حالت میں اللہ رب العالمین کو اس کے اس طرح چلنا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند لگا کہ اللہ نے اس کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا عمل کیا ہے، ہماری شلوار کہاں پہ ہوتی ہے؟ صرف یہ نماز کے ساتھ کچھ لوگوں نے مخصوص کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو صرف مولویوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے پڑے تھے، ابو لولو فیروز نے زخمی کیا تھا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آیا، اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اپنی شلوار اوپر کر، اللہ سے ڈر جا، اپنی شلوار اوپر کر لے۔ اب کیا وہ آدمی نماز پڑھنے آیا تھا کہ حضرت عمر کی تیمارداری کے لیے آیا تھا؟ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں، تین بندے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ گناہوں کے ساتھ پاک نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور اسی طرح ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ تین عذاب، اور چوتھا کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ تین بندے کون سے ہیں؟ ان میں ایک بندہ وہ جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ میرے بھائیوں خوش فہمی میں نہ رہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ جو مرضی لگاتے رہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ جس کی شلوار، چادر، پینٹ، پتلون ٹخنوں سے نیچے ہو وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے اور تکبر شدہ وہ انسان بن جاتا ہے۔ متکبر آدمی، اللہ ہم سب کو ایسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تکبر کی جو شکلیں ہیں میں نے 4-5 عرض کر دی ہیں، 4 یہ ہو گئی، اور 5ویں شکل تکبر کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو اور قرآن پاک کے بیان کو سامنے رکھیں تو یہ جو بندہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھے جب میں آؤں میرے استقبال میں سارے کھڑے ہو جائیں، میرے استقبال میں سارے کھڑے ہو جائیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو مجلس کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں،
اور حدیث سنن ترمذی کے اندر 2755 نمبر پہ موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور فقام عبداللہ ابن زبیر وابن صفوان حین رآہ، جب انہوں نے حضرت معاویہ کو دیکھا تو یہ فوری کھڑے ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اجلسا سمیت ہو، حضرت معاویہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے جب میں آؤں اور میرے استقبال میں لوگ کھڑے ہو جائیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسی خواہش رکھنے والا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جامع ترمذی کے اندر، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس آتے ہمارا دل کرتا کہ ہم سارے کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے، ہماری خواہش ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام بالکل پسند نہیں کرتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے پھر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یار ہم ساری کائنات کے نیک لوگ مل جائیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے جوتے کو لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہو رہے تو ہم کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس کی گنجائش نکلتی ہے، وہ یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کا استقبال کرو۔ اب ایک وہ استقبال ہے، ایک ہے کسی کے لیے کھڑے ہو جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب گنجائش کیا ہے؟ آپ آگے جا کے استقبال کرتے ہیں، آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے آگے جا کے اس کے استقبال کیا، اس کو لے کر اپنے کمرے تک لے آئے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن وہ آئے اور اپنے سیٹ پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، حالانکہ ڈیلی اس کا آنا جانا ہے اور ہر پیریڈ کے بعد سرجری کے لیے اٹھ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی اسکول ٹیچر بیٹھے ہو تو مائنڈ نہ کریں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں آؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو جہنمی دنیا میں ہی سمجھ لے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ تکبر کی 5 شکلیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ تکبر کے نتائج کیا کیا ہیں، تکبر کے نقصانات میں مختصر عرض کر دوں۔ سب سے پہلا تکبر کا نقصان یہ ہے کہ تکبر کرنے والا گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے گناہ میں، تکبر کرنے والا گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور قرآنی آیات بھی ہیں اس میں، احادیث کے اندر فرامین نبی پاک علیہ السلام کے بھی ہیں۔ اور اسی طرح تکبر کرنے والے کے لیے دوسرا بڑا نقصان وہ یہ کہ تکبر کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغوض ترین انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ قرآنی آیات اس میں موجود ہے، سورہ نساء کی 36 نمبر آیت آپ گھروں میں جا کے پڑھ لیں۔ اور اسی طرح تیسرا بڑا نقصان تکبر کرنے کا وہ یہ کہ تکبر کرنے والا دوسرے کو بالکل جس کا چاہے گا مذاق اڑا دے گا، چاہے مجلس میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے دکان پہ ہو، چاہے جہاں بیٹھا ہو، وہ مذاق اڑائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ اچھا ہو اللہ کی نظر میں۔ اور فرمایا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے منع کر دیا دوسروں کا مذاق اڑانا، اور جو تکبر کرنے والا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کا مذاق بھی اڑائے گا، تمسخر بھی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح 5واں اور چوتھا نقصان تکبر کرنے کا، تکبر کرنے والا اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ جب اس کو چھوٹے بڑے کا حیا نہیں، اللہ کا حیا نہیں، اللہ کے قرآن کا حیا نہیں، نبی پاک کے فرمان کا حیا نہیں، اب وہ اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر میں پھنسا ہوا بیچارہ، تکبر کی وجہ سے اس نے آیات کو بھی جھٹلا دینا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو بھی جھٹلا دینا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا سب سے پہلے مقابلہ جو علاقے کے وڈیرے لوگ ہوتے تھے وہ کرتے رہے،
انبیاء کرام کو جھٹلانے میں سب سے پہلے کردار ان لوگوں نے کیا ہے. جو محلے کا وڈیرا ہے, جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے, جس کی کوٹھی اچھی ہے, سب سے پہلے نبیوں کے خلاف آ گئے. اور انہوں نے اللہ نے نبوت دینی سی, استغفر اللہ معاذ اللہ. انہی کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں, انہی کے پاس اللہ کا پیغام آنا تھا, ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ لوگوں کے علاقے کے کمی ہمارے دروازے پہ آ رہے ہیں, ماڑا ہمارے دروازے پہ آئے, جو مجبور ہے وہ ہمارے دروازے پہ آئے. اللہ کا فرشتہ ان کے پاس ہونا تھا. تکبر کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا انکار کر دیا. دیکھنا کئی ایسے مواقع ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں, ہمارے اندر تکبر کہیں جاگ تو نہیں جا رہا, جس وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تکبر کا پانچواں بڑا نقصان, تکبر کرنے والا گمراہی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. تکبر کرنے والا آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, کسی کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا, علماء کرام کو نصیحت کرنے نہیں دیتا, نہ اس کے سامنے ماں کی کوئی واہ ہے, نہ اس کے سامنے باپ کی کوئی لاج ہے, نہ اس کے سامنے امام اور خطیب کا کوئی احترام ہے. اس کو ڈانٹے گا کون, سمجھائے گا کون, اس کو نصیحت کون کرے گا؟ اب وہ لوگ, یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, کوئی اس کو نصیحت نہیں کرتا, اس کو نہیں بتاتا یہ صحیح ہے یہ برا ہے. تکبر کی وجہ سے یہ برے راستے پہ لگا, اب یہ پھسلتا ہی چلا جا رہا ہے, غلط راستے پہ, گناہ کے کام میں آگے سے آگے چلا جا رہا ہے. تو یہ تکبر کا پانچواں بڑا نقصان ہے. اور تکبر کا چھٹا بڑا نقصان, تکبر کرنے والے کی دنیا بھی تباہ اور تکبر کرنے والے کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. نہ وہ نیڑے کوئی ماڑا بوے, نہ وہ نیڑے کوئی بھن بوے, نہ وہ برا بوے, نہ کوئی چاچے نو نیڑے آن دے, نہ وہ تکبر دی وجہ تے بھن نو ٹائم دے, نہ برا نو, نہ چاچے نو, نہ ماسے نو, نہ پھپھڑ نو, کسے نو نیڑے آن دی کوشش ہی نہ کرے, نہ کسے نو نیڑے بہن دی کوشش کرے. حتیٰ کہ اتنا اس کے اندر تکبر آ گیا کہ یہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا. اب اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس کے پاس پیسہ ہے جس کے ہم کہتے ہیں یہ ہاتھوں کی مہر ہے, آج تیرے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس, پرسوں کسی اور کے پاس. تو تکبر کی وجہ سے چند سالوں کے لیے تیرے پاس پیسہ آیا ہے, تو نے بہن کو بہن نہیں سمجھا, ماں کو ماں نہیں سمجھا, رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھا, محلے دار کو محلے دار نہیں سمجھا, تو نے لوگوں کو قریب آنے نہیں دیا. اب تیرے پاس پیسہ ختم, وہ کسی اور کے پاس, لوگ بھی تیرے پاس بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے. یہ تکبر کی وجہ سے دنیا بھی تباہ اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ساتواں بڑا نقصان تکبر کرنے والوں کے لیے کہ تکبر کرنے والا یہ سرکشی میں آگے ہو جاتا ہے. سرکشیوں میں آگے, ہر کام میں سب سے پہلے آگے ہی کھڑا ہوگا. آپ اس کو نماز کا کہیں گے, باقی سارے لوگ خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے, جی قاری صاحب ٹھیک ہے, باقی ہماری غلطی ہے. اب یہ میں مجلس سے بولے نا تو میرا پتہ کیوں لگ رہا, میں بھی محفل سے ہاں, خواہ بیچ میں کوئی نہ کوئی بیچ میں لچٹول دے. تو یہ تکبر کرنے والا سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور سرکشی کرتا چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے. اسی طرح تکبر کرنے والوں کی ساتویں جو ان کا نقصان ہے, ساتواں بڑا نقصان, وہ تکبر کرنے والا اس کو کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا, نہ یہ کسی کی نصیحت قبول کرتا ہے. کوئی آ کے نو آخر صحیح بالکل نہیں منے گا, اور ساری عمر ہے وہی لنگ گئی. یہ تکبر ہے اندر ہی اندر. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو تکبر کرنے والے کو نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا, چاہے وہ نصیحت اللہ کے قرآن کی ہو, چاہے وہ نصیحت نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی ہو, چاہے اس کو نصیحت کرنے والے قاری صاحب ہوں یا خطیب صاحب ہوں, اس کو کوئی بھی نصیحت کر لے یہ کہہ دے گا اچھا قاری صاحب ٹھیک ہے, اندر ہی یا چلا رہے گا یا قبول کر لے گا, یا پھر آئے گا تو خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر کے قاری صاحب کو پیچھے موڑ دے گا اور نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے گا. تکبر کی وجہ سے وہ بیچارہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کر رہا. اس میں ایک اور بات بھی کر دوں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے قاری صاحب دی گل 'چ اثر نہیں ہے, اے قاری صاحب دی گل 'چ کوئی تاثیر نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل دھوکہ ہے. کتنے اللہ کے پیغمبر ایسے آئے جنہوں نے دعوت دی, تبلیغ کی, ایسے بھی انبیاء آئیں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. کئی ایسے آئیں گے صرف ایک بندہ. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے, 80 کے 85 بندے مسلمان ہوئے. کیا نبی پاک علیہ السلام کی دعوت میں اثر نہیں تھا؟ اثر تھا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں گے, جب ہم بیج لگاتے ہیں نا فصل میں, پہلے کھیت کو اچھی طرح بنایا جاتا ہے, پھر اس میں فصل ہوتی ہے. آپ یہاں پہ لا کے کوئی بیج رکھ دیں, سالوں سال پڑا رہے گا, اگے گا کچھ بھی نہیں.
اصل میں ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا. نہ قرآن کا نہ نبی پاک اسلام کے فرمان کا اثر ہے، نہ کسی کے نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا اثر ہے. اور دوسری بات میں سمجھاؤں، یہ قاری صاحب قرآن پاک پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا. اگر یہی قاری صاحب دھی یا بہن دی یا ماں دی گال کاٹ دیں پھر اثر ہوئے گا کہ نہیں؟ پھر اثر ہوئے گا. اب بھی تو وہی زبان ہے، وہی چہرہ ہے، وہی شکل ہے. اب کیوں اثر ہو رہا ہے؟ اب اثر تو نے خود لیا ہے، خود محسوس کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تکبر کرنے والے کی بہت بڑی جو نشانی ہے، اس کو کسی چیز کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تکبر کے اخروی نقصانات یا آخرت میں کیا کیا اس کو نقصان ہوگا تکبر کرنے والے کو، سب سے پہلا نقصان یہ ہے تکبر کرنے والے کو کہ اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کے دروازے اور آسمانوں کے دروازے بالکل نہیں کھولے جائیں گے. اس کو پہلے آسمان کے قریب لے جا کر زمین پہ پٹخ کے مار دیا جائے گا. یہ بڑا بنتا تھا، تکبر کرتا تھا، اس کو سجین میں جہنمیوں کی آگ میں جا کے پھینک دو. یہ اخروی نقصان ہوگا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح تکبر کرنے والوں کے متکبروں کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو سوٹی تھلے دیتا قیامت نیکیاں امال کسے کام نہیں آنا. اسی طرح تکبر کرنے والوں کو کل قیامت والے دن اس طرح کھڑا کرے گا کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے. چاہے انگریز ہوئے، اتو منہ امریکی، تھلوں پاویں افریقی ہوئے، جو مرضی ہو جائے، دنیا میں تکبر کرنے والا انسان قیامت والے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ کولے جیسا سیاہ ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح تکبر کرنے والے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس بندے کے اندر تکبر رائی کے دانے جتنا بھی ہوگا، رایا سمجھتے ہیں نا، رائی کا دانہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بھی تکبر جس بندے کے اندر آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کو الٹا کر کے، ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے اس کو الٹا کر کے کھڑا کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. اسی طرح تکبر کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ قرآن پاک میں سورہ نحل کی 29 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ تکبر کرنے والوں کو جنت نہیں، جنت کے بالا خانے نہیں، عرش کا سایہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سفارش نہیں، اور یہ سارے انعامات سے محروم کر کے تکبر کرنے والوں کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. یہ میرے بھائیو دنیاوی نقصانات بھی تکبر کے ہیں، اخروی نقصانات بھی میں نے عرض کر دیے ہیں. تو تکبر سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں، کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں، ہم ابے کو کچھ نہیں سمجھتے، بھائی کو کچھ نہیں سمجھتے، بڑے بھائی کا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتے، ہمارے اندر تکبر ہے. اور تکبر کی شکلوں میں سے دیکھیں کون سی شکل ہے. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین تکبر سے محفوظ کر کے ہم سب کو عاجزی، انکساری اللہ کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہا جاتا ہے جس درخت کو پھل لگتے ہیں، پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر پھل نہیں لگتا وہ خواہ مخواہ اکڑا رہتا ہے. اپنے اندر ہم عاجزی اور انکساری پیدا کریں، تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.